آج جتنے ملکوں کو یورپی ممالک کہتے ہیں نا، پہلے زمانے میں یورپ کو روم کہتے تھے۔ یورپ کو کیا بولتے تھے؟ روم۔ روم، فارس، یونان، اس زمانے کے علاقوں کے نام، حلقوں کے نام۔ آج جن کو یورپی ممالک کہا جاتا ہے، اس زمانے میں رومی ممالک کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں رومی ممالک کہا جاتا تھا۔ روم کے ایک شہر کا نام اموریا۔ کوئی تم کو پکارے گی، کوئی تم کو مدد کے لیے پکارے گا، تم مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ اسی لیے پیغمبر نے جو اصول بنایا، خدا کی قسم ساری دنیا میں یہ اصول کسی دھرم کے پاس نہیں ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا ہمیشہ ظالم یا مظلوم کی مدد کرنے کے لیے تیار رہو۔ انصر اخاک ظالما او کان مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، اگرچہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو، دونوں صورتوں میں تم مدد کرو۔ ممکن ہے کہ کوئی تم کو پکارے گا، تم ظالم کی بھی مدد کرو، تم مظلوم کی بھی مدد کرو۔ حضور کی حدیث کو سمجھنے کے لیے خالی ذہن ہونا پڑے گا، کم سے کم علم ہونا پڑے گا، الگ بات ہے، کم سے کم خالی ذہن، خالی دل، صاف ذہن، صاف دل ہونا پڑے گا۔ دلوں میں خباثت ہو، ذہنوں میں خباثت ہو، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی، پیغمبر کا فرمان سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حدیث دیکھو میرے پیارو، پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ انصر اخاک، اے میرے بھائیوں، اے میرے غلاموں، تم اپنے بھائی کی مدد کرو اور مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ انصر اخاک ظالما او کان مظلوما، چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو اس کی بھی مدد کرو، چاہے تمہارا بھائی مظلوم ہو اس کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کا سوال ہمارے لیے ایمان ہے، صحابہ کا سوال ہمارے لیے سبق ہے، صحابہ کا سوال ہمارے لیے تشریح ہے، صحابہ کا سوال ہمارے لیے اسلام ہے۔ جو سوالات ہم کو کرنا تھا، جو جواب سوال کے بغیر صحابہ کو سمجھ میں آتا تھا، پھر بھی صحابہ نے سوال بنا کر سوال کر دیا تاکہ ہمارے بعد آنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ جہاں صحابہ کو سوال نہیں کرنا تھا، وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے سوال کیا۔ کیوں سوال کیا؟ اگر آج ہم سوال نہیں کریں گے، بعد میں آنے والے ممکن ہے کہ سوال کرے کہ نہ کرے۔ ہم سوال کریں گے، نبی جواب دے دیں گے، تو پھر ہمارے بعد کے آنے والوں کے لیے ایک احسان ہو جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے، آپ کا فرمان دین ہے، آپ کا فرمان ایمان ہے، آپ کا فرمان محبت ہے، اور آپ فرما رہے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو۔ مظلوم کی مدد کرنا یہ ایمان ہے، مظلوم کی مدد کرنا یہ اسلام ہے، مظلوم کی مدد کرنا یہ آپ کا پیغام ہے، مظلوم کی مدد کرنا یہ آپ کا طریقہ ہے۔ ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں یا رسول اللہ؟ ظالم کو تو جواب دینا پڑے گا، مظلوم کی مدد کرنا پڑے گا، ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ اکبر! جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، اس ذات اقدس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ آپ کا ایک ایک جملہ رب کعبہ کی قسم سمندر کی گہرائی سے بھی زیادہ گہرا، سمندر کی وسعت سے بھی زیادہ وسیع۔ خدا کی قسم آقا سے جب سوال کیا گیا، آقا نے جواب دیا کہ بھائی سمجھ، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم سے اسے بچانا۔ ظالم کی مدد کرنا کیا مطلب؟ اسے ظلم کرنے سے بچانا۔ مظلوم، یہ ظالم انہیں مار رہا ہے، اسے بچاؤ، یہ مظلوم کی مدد ہوئی۔ ظالم کی مدد کیا؟
اسے جا کر سمجھاؤ کہ بھائی انہیں بھی تیرے جیسا انسان، اسے کئی کو تو مار رہا ہے، کئی کو مار رہا ہے اسے تو، ایک اس کے جان کو نقصان ہوگا، دوسرا تیری دنیا بھی خراب ہوگی، تیری آخرت بھی خراب ہوگی۔ اسے روکو، اسے سمجھاؤ، ظلم سے اسے بچاؤ۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں 50% اسلامی ممالک تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، تم فلسطین کی مدد نہ کر سکے، کم سے کم اسرائیل کی تو مدد کر سکتے تھے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر فلسطین کی مدد کرنا تمہارا سیاسی مسئلہ اگر ہو، تم اسرائیل کی تو مدد کر سکتے تھے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا صرف مظلوم کی مدد کرو، پیغمبر نے کہا کہ ظالم کی بھی مدد کرو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس کا ترجمہ یہ نکلتا ہے، فلسطین کی بھی مدد کرو، اسرائیل کی بھی مدد کرو۔ فلسطین کی مدد اسرائیل کے ظلم سے بچانا، اسرائیل کی مدد اسے ظلم کرنے سے بچانا۔ اگر سعودی عرب کی دوستی اسرائیل سے ہے، کیا اس حدیث کو سامنے رکھ کر اسرائیل کو ظلم کرنے سے بچا نہیں سکتا تھا؟ عمان و قطر اور بحرین کی دوستی اگر اسرائیل سے سودے ہوئے ہیں، معاہدے ہوئے ہیں، ہتھیارات کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور دوسرے عیش و آرام کے چیزیں مہیا ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ ہو کے انڈائریکٹ اسرائیل سے اگر دوستی ہو، تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کیا یہ 50% ممالک کے کچھ ملک والے اسرائیل کو ظلم سے نہیں روک سکتے تھے؟ میرے آقا کا یہ فرمان دوسرے اگر کسی کے پاس ہے تو پیش کرو، آقا کا یہ فرمان اسلام کے علاوہ کسی کے پاس ہے تو پیش کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج جس پیغمبر کو نعوذ باللہ من ذالک دہشت گرد کا بانی کہتے ہو، جس مذہب کو دہشت گرد کہتے ہو، جس قوم کو دہشت گرد کہتے ہو، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا کا یہ فرمان دیکھو، اگر آقا دہشت گرد نعوذ باللہ ہوتے، اسلام دہشت گرد ہوتا، قرآن دہشت گردی کی کتاب ہوتی، مسلمان دہشت گرد ہوتے، آقا فرماتے انصر اخاک ظالمن، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر تمہارا بھائی ظالم ہے تو ضرور اس کی مدد کرو۔ پیارے آقا نے یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا انصر اخاک ظالمن او کان مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر تمہارا بھائی ظالم ہے اس کی بھی مدد کرو، اگر تمہارا بھائی مظلوم ہے تو اس کی بھی مدد کرو۔ ظالم کی مدد کرنا، اسے ظلم سے روکنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کے ظلم سے بچانا۔ اور ہر جگہ یہ کام کرو، ہر جگہ۔ گھروں میں ہو رہا ہے ظلم، بہو پر ظلم ہو رہا ہے، بہو کو بچاؤ ظلم سے، ساس کو ظلم کرنے سے بچاؤ۔ بھاوت پر ظلم ہو رہا ہے، اسے بھی بچاؤ، ظلم کرنے والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ اسلام کا سبق ہے پیارو، یہ اسلام کا پیغام ہے پیارو، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ مظلوم کی مدد کرو، ظلم کو ختم کرو۔ تمام اولیاء اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے، ہر ایک کا ایک ایک جملہ اگر اٹھا کر میں بیان کروں تو پھر مجھے عنوان سے دور ہونا پڑے گا۔ حضرات اولیاء فرماتے ہیں جیسے مظلوم کی مدد نہ کرنا گناہ ہے، ویسے ظالم کو ظلم کرنے سے نہ روکنا بھی گناہ ہے۔